It's Faizan Raza presents. बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत और मैं आपका मेज़बान शाहिद मसूर। नाज़रीन किराम, QTV से ARY QTV से किसी प्रोग्राम के होने का मकसद या किसी भी मौजू पर गुफ्तगू होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है उसके अहकामात को लोगों तक पहुंचा दिया जाए। हर प्रोग्राम का एक मकसद है और वो मकसद वही है जो कि दीन इस्लाम का मकसद है कि लोगों की भलाई हो, लोगों को फ़ायदा पहुंचे, दीन से, दीन की तालीमात से, दीन के हवालों से लोगों को फ़ायदा पहुंचे। ये प्रोग्राम हिजामा, बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि हिजामा जो है वो एक तिब्बी प्रोग्राम है खालिसतन, लेकिन ये ARY QTV पर हो रहा है। तो इसकी एक जो बुनियादी वजह है वो वही है जो मैंने अर्ज़ की कि ये प्रोग्राम इसलिए ARY QTV से हो रहा है कि ये एक ऐसा तरीक़ा इलाज है कि जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए तजवीज़ फरमाया, जो खुद इख्तियार फरमाया। और हम वो लोग हैं कि जब आज की जदीद मेडिकल साइंस किसी भी मरीज़ को जवाब दे देती है कि अब इसको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, तो फिर हम रूहानी ज़राए तलाश करना शुरू करते हैं। ये तरीक़ा इलाज वो तरीक़ा इलाज है जो आज की जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक है, और ये वो तरीक़ा इलाज है कि जिसमें रूहानियत भी मौजूद है। तो जब इब्तिदा में ही रूहानियत का और एक मुस्तनद तरीक़ा इलाज का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो फिर बाद में किसी और रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं आती। यहाँ एक बहुत अहम बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आज ही की तारीख में मुझे एक SMS मौसूल हुआ जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2500 रुपये जो पाकिस्तानी करेंसी है इसकी मालियत के 2500 रुपये में हिजामा सिखाया जा सकता है। आप एक प्रोफेशन इख्तियार कर लीजिए, उसके साथ किट भी दी जाएगी वगैरह वगैरह। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा तरीक़ा इलाज कि जिसकी हम तशहीर कर रहे हैं ARY QTV से, जो सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए तजवीज़ फरमाया है, उस तरीक़ा इलाज को कोई अत्ताई या कोई गैर मुस्तनद आदमी लोगों की ज़िंदगी में उसे खेलने के लिए इख्तियार नहीं कर सकता। ये तरीक़ा इलाज वो है जो कि MBBS करने के बाद, यानी पाकिस्तान में जो मुस्तनद एलोपैथिक डॉक्टरेट है उसके बाद की स्पेशलाइजेशन है और फिर ये इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं मधु कर रहा हूँ, बल्कि आपका तारुफ करवा रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर आसिफ अहमद साहब से, और हमारे साथ दूसरी शख्सियत भी तशरीफ़ फरमा है मोहतरम हकीम साहब, हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब। दोनों को मैं खुशामदीद भी कहूँगा और अस्सलाम वालेकुम भी कहूँगा। मैं जोशे जज्बात में आपको सलाम करने से पहले मुखातिब कर गया प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये जो 2500 रुपये में हिजामा सिखाया जाता है और लोग डॉक्टर बन जाते हैं चंद दिन में, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने अपने जज्बात का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और सवाल के साथ आपने जवाब उसका दे ही दिया। हम जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं एक प्रोग्राम में बैठ के एक अच्छी नॉलेज लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगा कि ये नॉलेज जो हम दे रहे हैं ये सब एक तरफ, आपकी एक्सपर्टीज एक तरफ, 2500 रुपये में 3 दिन में एक आदमी जो है मुस्तनद डॉक्टर बन जाता है, लोगों की जिंदगियों से खेलना शुरू कर देता है। इस हवाले से अभी ये जो कैफियत आपने बयान करी, अक्सर और पेशतर मुझे भी इसका सामना करना पड़ता है और इससे मुताल्लिक़ा सवालात भी मुझे फेस करना पड़ते हैं। मैं अपने अहबाब से कोई जवाब तो नहीं दे पाता, लेकिन मैं जवाबन 2 सवाल ज़रूर करता हूँ करने वाले से। मैं ये कहता हूँ कि देखें, पैराडोल कौन सी तिब की दवा है? तो लोग कहते हैं जी एलोपैथी की है। मैं कहता हूँ बनफशा शहतूत कौन सी तिब का है? तो कहते हैं जी हिकमत का है। दोनों का ताल्लुक क्या है? अच्छा, नहीं, फिर तीसरी चीज मैं कहता हूँ जी कैलकेरिया फॉस क्या है? तो कोई साहिब इल्म कहता है जी नहीं होम्योपैथी है। तो मैं कहता हूँ कि जी जितनी भी दवाएं हैं इनका ताल्लुक किसी न किसी तिब से है, तिब के किसी न किसी कानून से है, तरीके से है ना। तो मैं लोगों से पूछता हूँ भाई जो हिजामा करने वाले हैं उनसे आप जरूर दरियाफ्त करें कि हिजामे का ताल्लुक कौन सी तिब से है। तिब्ब नबवी में इसका जिक्र है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया, इख्तियार फरमाया, लेकिन ये तिब के जो उसके अमूमी कवानीन है वो तिब के अपने शोबे से मुंसलिक हैं। तो लिहाजा जो भी हिजामा करे
اس کو اس کی اساس پتہ ہونی چاہیے، اس کے قوانین پتہ ہونے میں چاہیے۔ تو ایک بہت موٹی سی بات کرتا ہوں کہ ایک میڈیکل سائنس جاننے والا آدمی ہی کوئی ٹیسٹ اگر کرا لیا گیا ہے، میڈیکل ٹیسٹ کرا لیا گیا تو اس کو پڑھ کے بتا سکتا ہے۔ جو آدمی 3 دن 4 دن 6 دن کی ٹریننگ کرے گا، اس کے سامنے آپ کوئی ٹیسٹ رکھ دیں گے، وہ کیسے پڑھے گا؟ جب وہ ٹیسٹ نہیں پڑھ سکتا کسی کا تو پھر وہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ یقیناً یہی وہ سنجیدہ موضوعات ہیں۔ خون نکال لینا جسم سے، یعنی وہ ڈاکٹر کا اپنے ایک مقدس پیشہ ہے، قصائی کا اپنے ایک مقدس پیشہ ہے، بے شک، لیکن اگر یہ دونوں اپنے پیشوں کو آپس میں تبدیل کر لیں تو تقدس ختم ہو جائے گا۔ بے شک۔ میں حکیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جو طب کا شعبہ اختیار کیا ہے، یہ تو ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے طبیب ہونا۔ تو ایک کالر بھی ہمارے ساتھ مزمل صاحب لاہور سے موجود ہیں، پہلے ان کو لے لیتے ہیں پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مزمل صاحب فرمائیے گا۔ سر میری پریشانی یہ ہے کہ میں 3 ماہ سے اپنے والد صاحب کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں، اچھا، اور ان کو ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ وہ اپنا ڈسکائٹس بتا رہے ہیں، اپنا ریڑھ کی ہڈی میں TB کا مسئلہ۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے۔ جی۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت پریشانی ہے، ڈاکٹر تو صحیح طرح گائیڈ نہیں کرتے، جس میں ہم صحیح طرح بہت پریشان ہیں۔ تو اب وہ ان کا یہ ہے کہ نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں نہ وہ چل سکتے ہیں۔ آپ لاہور میں ہوتے ہیں مزمل صاحب؟ جی میں لاہور میں ہوتا ہوں۔ اچھا، کراچی آپ اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی آنا چاہتے ہیں، آپ کو کراچی آنا ہوگا۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ایڈریس بتائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کو جواب بھی ضرور دلواؤں گا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور کالر UK سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تعارف کرائیں اپنا۔ جی میں رومانہ بات کر رہی ہوں، مجھے معلوم نہیں میری بات ہو پا رہی ہے یا نہیں۔ جی آپ کی بات بالکل ہو رہی ہے رومانہ، آپ فرمائیے گا، آپ پروگرام میں ہیں۔ جی میں UK سے بات کر رہی ہوں، مجھے معلوم یہ کرنا ہے، یہاں پر ایک بیماری ہے بہت کامن جس کو اوٹزم کہتے ہیں، بچوں میں ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی جی ہاں جی ہاں۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ اوٹزم کا علاج ہمارے طب نبوی میں ہے؟ بالکل ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں رومانہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اب میں حکیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کیونکہ وقفے پر بھی جانے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جواب لیں گے کہ ہماری اسلامی تاریخ کا یہ جو ہے طب ہے، یہ ایک بہت بڑا لمبا ہماری تاریخ کا ایک باب ہے، حکمت خاص طور پہ، پھر آپ کے خاندان کا یہ طریقہ کار، آپ نے تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی، پھر آپ کا تجربہ بھی، اس میں آپ کے والد محترم کا تجربہ بھی، آپ کے ماشاءاللہ بھائیوں کی تجربے بھی، اس سب کو لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ عطائیت جو ہے اس سے ہمارے یہاں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، ہم کس طرح لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کو نکالیں کہ وہ نہ جائیں، نہ حوصلہ افزائی کریں عطائی لوگوں کی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں اتھینٹکٹی نہ ہو، اتھینٹک نہ ہو، میرے والد بھی، میرے دادا بھی، میرے بھائی بھی اور میرے کئی عزیز حکومت میں رہے، اور میں بڑی آسانی سے، میں نے 4 سال کی عمر سے دوائیں بنتی ہوئی دیکھی، دوائیں بنانا سیکھی، مجھے تمام چیز آ سکتا ہے، میں ابا کی سند سے بیٹھ سکتا تھا سیٹ کے اوپر، لیکن ایسا نہیں، میں نے باقاعدہ تعلیم لی، اس کے بعد اس شعبے میں آیا، اس میں باقاعدہ 4 سال میں نے اپنے بڑے بھائی آغا صاحب کے ساتھ میں نے ہاؤس جاب کیا اور اس کو سیکھا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو پورے جز بز کے ساتھ سیکھا جائے۔ دیکھیے ایک سیکنڈ اس کو رخ کو چینج کرتے ہیں، حجامہ کے اوپر میں کہوں کہ حجامہ کو میں خود تقریباً 12 سال سے ڈیل اس طرح سے کر رہا ہوں کہ کئی مریضوں کو میں نے بھیجا۔ ڈاکٹر امجد صاحب لیاقت نیشنل میں جو ہوتے تھے، یہاں سے یہ ابتدا کراچی میں تیزی سے آئی 12 سال اور 13 سال پہلے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری خود ملاقات ہوئی لیاقت میں بھی، اور انہوں نے دیکھے وہ ایک MBBS ڈاکٹر تھا، ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، ایک بہت بڑا نام تھا کراچی میں، بلکہ موجود ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ اتھینٹک طریقے سے انہوں نے حجامہ کو اسٹارٹ کیا، اور وہاں پہ کئی حکیم حضرات وہاں تھے محمد سوسائٹی میں، اور میں خود وہاں پہ موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی میں آپ کو تعلیم دوں گا، میں باقاعدہ کلاس لوں گا، آپ اپنا مطلب چھوڑیے، آپ اپنی مصروفیات چھوڑیے، میرے پاس آئیے اور آپ آ کے اس کی ٹریننگ مجھ سے لیجیے، اس کے پوائنٹ سمجھیے، اس کی کتاب پڑھیے۔ اس انداز سے جو لوگ تھے وہ کراچی کے اندر انٹر ہوئے،
اور اس کا سہرا ڈاکٹر امجد کو میں دوں گا. اب جس طریقے سے میں ابھی بڑی سختی سے یہ الفاظ کہتا ہوں کہ مسجدوں کے وضو خانوں کے اندر، یہ مدرسوں کے اندر یہ جو طریقہ کار کیا ہوا ہے یہ سراسر گناہ ہے، یہ سراسر غلط بات ہے کہ ایک صرف پلیٹ لے لیتے ہیں اور وہ بیٹھ کے حجامہ کرے. بالکل نو. میں اس پہ اصل میں یہاں وقفے پہ جا رہے ہیں. اس پروگرام کے حصے میں ہم نے اس پر بات کی ہے، تائید کے خلاف ہم اس لیے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر میں کبھی الیکٹریشین کو بھی بلاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ماہر آدمی ہونا چاہیے. ہم کسی ایسے باورچی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے کہ جس کو پکانا نہیں آتا ہے. ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایکسپرٹیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جان کے معاملات میں اگر ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں معاملات سونپ دیں کہ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ انسانی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، وہ صرف پیسے کو مد نظر رکھیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے اور ان لوگوں کو انسانیت کی پرواہ نہیں ہے. عطائیت کو آپ کو اور ہمیں مل کر اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. یہ بات یہاں پر ہم ختم کریں گے. پروگرام میں پھر انشاءاللہ حسب معمول جو ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے امراض کے اعتبار سے، شفا کے اعتبار سے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے. کہ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں. ڈاکٹر آصف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکیم عبدالواسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی موجود رہیے گا. آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریض لو. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. انہوں نے بہت ویٹ کیا. علی صاحب ہیں دبئی سے. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے گا، آپ کیا پوچھیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے شوگر کے بارے میں. میرے کو شوگر ہے، بہت پیشنٹ ہے شوگر کے، اس کا جمع ہو سکتا ہے، ہم لوگ کیسا کریں؟ آپ کہاں پاکستان میں کس جگہ سے ہیں علی صاحب؟ ہم اسلام آباد سے، راولپنڈی. کہاں سے؟ راولپنڈی سے. کب آ رہے ہیں پاکستان آپ واپس؟ ابھی تو 3 مہینے ہوئے آئے واپس. آئے ہوئے ہیں واپس؟ چلیں پھر اچھی بات ہے. ادھر دبئی میں، ابھی دبئی میں آئے واپس. ٹھیک ہے. اچھا دبئی واپس آئے. آپ کو انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم. ارے مصطفیٰ احمد، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سب خیریت سے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے آئے دن منہ میں چھالے. بھائی کے منہ میں چھالے ہو گئے آپ کے؟ مصطفیٰ احمد، آپ تو ڈاکٹر صاحب سے ملتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے آپ کی بات بھی ہوتی رہتی ہے. منہ میں چھالوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. آپ نے کال کی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے. سب کو سلام کہیے گا. ڈاکٹر صاحب 4 کالرز کا جواب ہے. پہلے تو اوٹزم کیا ہے یہ بتائیے گا. یو کے سے ابھی رومانہ نے کال کی تھی. یہ ایک کنجنائٹل اورینٹڈ ڈیزیز ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ ذہنی سطح کے اوپر مکمل نہیں ہوتے اور معذور ہوتے ہیں. ان کے سوچنے کی، سمجھنے کی، چیزوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت بہت خراب ہوتی ہے. ان کی ذہنی عمر کم ہوتی ہے. ہاں، ان کی سماعت، اچھا، ان کی سماعت، ان کی سوچ، مختلف چیزیں، ان کی قوت گویائی، یہ سب متاثر ہوتی ہیں. تو جہاں تک حجامے کا تعلق ہے تو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ الحمدللہ ہم نے کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ ہوا. رومانہ صاحبہ کے لیے اگر ممکن ہے تو اپنے بچے کو کبھی کراچی لائیں، علاج کرائیں، اللہ شفا دیں گے. جو دوسرا کیس تھا، کوئی کوالیفائڈ اگر آپ کو حجامہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ملتا ہے تو آپ حجامہ وہاں بھی ضرور کروائیے. بے شک. اپنی رپورٹس لے کر جائیے، ڈاکٹر کو رپورٹ سکھائیے، وہ رپورٹ لکھیں گے، خود آپ کو بتائیں گے. جی حکیم صاحب ہوگا. اور طب نبوی اور اس میں جو کپنگ تھراپی تو ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ بچے کی ریزسٹ بڑھانے کے لیے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے، دماغ کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ شہد اور اخروٹ ہے. تھوڑا سا اخروٹ کی گری لے لیں، ایک اخروٹ لے لیں، اس کی گری نکال کے اس کا پاؤڈر کر کے اور اس میں بادام مکس کر لیں. 2 چیزوں کو مکس کر کے اس بچے کو دیں تو اس کی آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد دفعہ گرپ وغیرہ اور یہ تمام چیزیں جو معدوم ہوتی ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہ کامن سی. دوسری کال جو تھی، بلکہ پہلی کال تھی، ٹی وی کے حوالے سے کمر کے محلوں میں کمر. یہ ایک ویسے تو میں ناظرین کی، مزمل صاحب نے لاہور سے کال کی. جی.
नाज़रीन के लिए बताऊं कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, बल्कि दिमाग की भी होती है, आंखों की भी होती है, दिल की भी होती है, जिगर की भी होती है, गुर्दों की भी होती है, इसी तरह हड्डियों की भी होती है। और इस वक्त मैं मुजम्मिल साहब से ये कहूँगा कि जो मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट है एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी का, वो ज़रूर कराएं, और इसके साथ अगर मौका मिले तो हिजामा कराएं। कराची आ जाएं, कराची, क्योंकि उसमें ये होगा जब ये इलाज कराएंगे तो टीबी के जरासीम मर जाएंगे, लेकिन टीबी के जरासीम की वजह से जो लॉस हो गया है ना, वो रिपेयर नहीं होगा, वो हिजामे से इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह। और जो तीसरी कॉल थी वो डायबिटीज के हवाले से थी, तो डायबिटीज के हवाले से मैं नाज़रीन को ये बताऊं, अली ने दुबई से की थी। जी जी जी, एक जो डायबिटीज के हवाले से वो ये है कि अभी चंद दिनों पहले का किस्सा है कि एक पेशेंट हमारे पास बैठे, एक डॉक्टर लाहौर से हिजामा कराने आए थे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं उन्हें दिखा रहा था पेशेंट्स, तो वो मुझे अचानक उन डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि डायबिटीज का इसमें इलाज होता है? तो मैं उनसे कहना जी, अभी मैंने उनसे जी कहा था, तो जो नेक्स्ट पेशेंट था वो आके बैठ गया, तो वो डायबिटीज वाले थे, तो उन्होंने 4-5 विजिट कराए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आजकल आपकी डायबिटीज कैसी है? तो जब वो पहली दफा आए थे तो 324 उनकी डायबिटीज शुगर थी। अच्छा, 324 जी, 324 फास्टिंग अच्छा फास्टिंग, और आजकल उनकी फास्टिंग 102, 104, 105। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। डायबिटीज का बहुत अच्छा इलाज है, बशर्ते अल्लाह की रजा हो, रजा का मोहताज है इलाज। लेकिन बहुत से इसमें मैंने ये सुना है कि जिन लोगों को डायबिटिक हो, जो जनरल बात कर रहा हूँ, कि वो कहते हैं उनको हजामा नहीं करवाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, तो ये कंफ्यूजन खत्म। अच्छा, ये कंफ्यूजन जो इसका तजुर्बा मैं कर चुका हूं, बहुत उम्दा बात कि लोग कहते हैं कि जी कट लगेगा, जख्म होगा, ये सुना क्या है बहुत से। डॉक्टर साहब ने मुझे एक बात फरमाई थी, कहा कि आप जब तक आकर हिजामा नहीं करवाएंगे आप खुद भी बहुत सारी चीजों को नहीं समझेंगे। मैं गया तो जब हिजामा हो रहा था और उन्होंने कट लगा दिया, तो मैंने इनसे सवाल किया था कि आपने क्या इसको सुन किया है पीछे? उन्होंने कहा नहीं, मैंने सुन नहीं किया है, और आपका तो कट लग चुका है, हो चुका है। फिर इन्होंने कहा कि शहद लगा लीजिएगा घर में जाकर। सही। मैं शहद लाया जरूर, लेकिन 2 दिन मैंने लगाया नहीं। 2 दिन बाद निशान भी चला गया, कोई जख्म भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जख्म ऐसा नहीं। अब आप बताइए डॉक्टर साहब, मैं तो तजुर्बा शेयर कर रहा था। यकीनन, और देखें आम फहम की बात जैसे हकीम साहब ने कही यही है कि, और एज अ डॉक्टर मैं भी यही कहूंगा कि जी डायबिटिक पेशेंट को कट ना लगे, लेकिन इस सवाल का जवाब आप अपने इब्तिदाई कलिमात में दे चुके हैं क्या, कि ये इलाज रूहानी इलाज है, तो ये रहमानी इलाज है। मैं अपने नाज़रीन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि सैकड़ों मरीज शायद हमने कर लिए हैं डायबिटीज के, और एक बच्चा हमारे पास ऐसा आता था जिसकी शुगर 650 थी, और वो आता था हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के घर पे, 600 शुगर थी। अच्छा, 600 शुगर उस बच्चे की। यानी जो पहली दफा मैंने सोचा करते हुए, फिर मैंने अल्लाह का नाम लिख किया, उस बच्चे तक की का कोई कट खराब नहीं हुआ। इसका पॉइंट कौन से है शुगर के? ये तो बड़ी डिटेल वाली बात है। पीछे है फिर वो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 आप तो वो कहते हैं दरख्त पे चढ़ना सीख रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हुआ है, लेकिन जाहिर बात है इतनी। मैं आपकी तरफ आना चाहता हकीम साहब, एक अहमद मुस्तफा की कॉल आई थी, उन्होंने कहा मुंह में छाले हैं भाई के। जी जी, मैं चाह रहा था वो आप बता दीजिए कि उसका क्या करना है। छाले के लिए फौरी तौर पे जो चीज होती है वो चकोतरा बहुत उम्दा चीज है। अच्छा, चकोतरा ग्रेपफ्रूट। चकोतरा सीजन का मसला तो नहीं, ये 12 महीने आजकल है। और चकोतरा ले लें और उसका पल्प जो है गूदा अंदर से, वो मुंह में लेके चूसते रहें और उसके बाद कुल्लियां करते रहें। वो बड़ा अच्छी चीज है, उससे छाले फौरी कंट्रोल होते हैं। फॉलिक एसिड वगैरह इसमें बहुत अच्छे मकदार में होता है। दूसरा, इसके लिए हरा धनिया बहुत अच्छा है कि हरा धनिया अगर मिल जाए तो हरा धनिया को आप उसका पानी निकाल लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, और उसमें जो है ग्लिसरीन थोड़ा सा मिला के, और इसको ज़्यादा पानी डाल के इसको बाकायदा पूरे मुंह में और जबान पे लगाइए, तो ये भी छाले इंशाल्लाह 2 दिन में इससे बेहतर हो जाते हैं। ग्लिसरीन, पुदीने, हरा धनिया का अरक और ग्लिसरीन और पानी। जी हाँ, पानी की मिकदार ज्यादा हो, कितनी ज्यादा हो? मतलब बिल्कुल ऐसा हो कि जिससे आपको एक गड्डी के अंदर कम से कम 2 गिलास हो। अच्छा, तो वो 2 गिलास आप लेके और उसका जो है कुल्लियां कीजिए या उसको च्यूइंग करते रहें ताकि अंदर रहे, क्योंकि इसका बेसिक जो होता है वो पेट की खराबी है।
جو उम्मुल अमराज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी पेट को उम्मुल अमराज कहा गया है। तो पेट की गर्मी और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कलौंजी इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि कम से कम 7 दाने, अगर ऐसे पेशेंट जिनका पेट बेहतर नहीं होता तो वो लोग अगर 7 दाने कलौंजी के या फिर ये अंगूठा और ये बड़ी उंगली को मिला के इसके बीच में जो दाने कलौंजी के आ जाए तो ये शुनीज, जिसे अरबी में शुनीज कहते हैं, कलौंजी आम फहम, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। यानी इतनी कलौंजी वैसी फाँक लें? जी हाँ, रोजाना एक दफा में। जी हाँ, और ये सुन्नत भी है ना, ये सुन्नत भी, ये तो हो जाना चाहिए। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करने लगा हूँ, जब से खास से मुझे पहले पता चला। अच्छा। और आपको मैं ये बात बताऊं कि नाज़रीन को भी बताऊं कि चूंकि जो इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो यूनिवर्सल ट्रुथ था, और दुनिया की तमाम साइंसें अल्टीमेटली उसी ट्रुथ पे आ रही हैं। तो मैंने एक बाहर की प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था, उसके अंदर उसने ये तरीका बताया था, तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, मतलब मैंने वो जब वो वेस्टर्न जो पेपर पढ़ा तो मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ। मेरे नबी ने मुझे पहले बताया था, आज मुझे यहां से जब एक एविडेंस मिली तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ करे, तो बहरहाल मैंने ये चीज इख्तियार करी। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि शुनीज वो काले दाने हैं जो मौत के सिवा हर इलाज की शिफा है, बिलाशुबा बिलाशुबा। अच्छा, हमने पिछली मर्तबा एक बात डिस्कस की थी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि इन जो प्लास्टी कराई या ओपन हार्ट सर्जरी कराई तो वाल्व्स बंद हो जाते हैं, वेल्व्स वाल जिसको लोग कहते हैं दिल के बंद हो जाते हैं। आपने कहा नहीं, ये वेल्व्स का मसला नहीं होता। तो मुझे बताइए ये कौन सी डिजीज हैं, ताकि मुझे भी पता चले, हमारे नाज़रीन को भी पता चले। जी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था और वो उधार रह गया था मामला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत उम्दगी के साथ उसे याद कराया। देखें, बात यह है कि दिल जो है वो एक खास तरह के पट्टों से बनता है, और उसके अंदर अल्लाह ने 4 कमरे रखे हैं, और हर कमरे में, हर चैम्बर में 2 वेंट्रिकल्स हैं नीचे की तरफ, 2 ऑरिकल्स हैं आर्ट जो ऊपर होते हैं, और एट्रिया कहलाते हैं, एट्रियम। उनके अंदर खून मौजूद होता है, और खून वेंट्रिकल एट्रिया यानी ऊपर वाले चैम्बर से नीचे जा रहा होता है, वेंट्रिकल्स में जा रहा होता है, और वेंट्रिकल से फिर निकलकर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे जिस्म में आ रहा होता है। ये आप समझे, राइट की सर्कुलेशन अलग है, लेफ्ट की सर्कुलेशन अलग है, वो फेफड़ों से आ रहा है, ये जिस्म में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स वो है ऊपर का नीचे का, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप ये समझ लें, जो फेफड़ों से दिल की तरफ आ रहा है वो नीचे का है, और जो दिल से फेफड़ों की तरफ जा रहा है वो ऊपर का है, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं। जी, मतलब क्योंकि ये खासी, मैं इस प्रोग्राम को इंतहाई साइंसी रुख नहीं देना चाहता। हम एक काम ये कर लेते हैं कि एक ब्रेक पे जाते हैं और फिर आगे इस बात को कर लेते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। आज गंजे सखालो उठ लो मरीजो शिफा लूट लो। खुशामदीद आपको नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है, हकीम अब्दुल बासित साहब तशरीफ़ फरमा है। ये QTV के लोग हैं यार, QTV के लोग, और ये इसलिए यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कि आपकी सेहत को, आपकी ज़िंदगी को हिफाजत देने के लिए इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की रोशनी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में ऐसे तरीके हम आप तक पहुँचा सकें कि हम अपने अमराज के इलाज भी कर सकें और ज़िंदगी की ये जो बहुत कीमती ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है इसकी हिफाजत भी कर सकें। आप दिल के हवाले से बता रहे थे कि दिल जो है उसमें सिस्टम राइट के लिए अलग है, लेफ्ट के लिए अलग है। तो 4 चैम्बर होते हैं, मुख्तसरन बताऊँ, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 4 जो चैम्बर्स हैं उसमें अल्लाह ताला ने किवाड़े रखी हैं, दरवाजे रखे हैं, उन दरवाजे ताकि ऊपर के चैम्बर का या ऊपर के कमरे का खून नीचे के कमरे में ना जाए, जहां जाना है वहां जाइए। 1 साइडेड वेल्व्स होते हैं, ठीक है। तो ये वेल्व्स कहलाते हैं। ये हो गई वेल्व्स की स्टोरी। अब दूसरी जो चीज है कि मैंने बताया कि दिल पट्ठों से मिलकर बना है, पट्ठों से। शायद से इकराम साहब की कॉल ले लेते हैं क्योंकि बाहर से आई हुई कॉल है। तो अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी, मैं इकराम बात कर रहा हूँ शारजा से। जी इकराम साहब, बिल्कुल फरमाइएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हिजामे के थ्रू हम अपना जिनसी इलाज करवा सकते हैं जो मर्दाना कमजोरी होती है?
اچھا انشاءاللہ بتا دیتے، وہ بھی بتا دیتے. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب. آپ فرما رہے تھے. مختصر سا یہ کہ جی ہو جاتا ہے ایسا جی، اور بہتر ہو جاتی ہے چیز. تو جو دل ہے وہ پٹھوں سے مل کے بنا ہے اور یہ پٹھے مسلسل کام کر رہے ہیں تو انہیں آکسیجن بھی چاہیے، انہیں گلوکوز بھی چاہیے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لامحالہ اس کے اندر ایک خون کی شریانوں کا ایک نظام رکھا ہے. کورونری آرٹریز ہوتی ہیں جو خون کی سپلائی دل کے اندر برقرار رکھتی ہیں. وہ جب خراب ہوتی ہیں تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 2 میجر آرٹریز ہوتی ہیں، ایک لیفٹ کورونری آرٹری، ایک رائٹ کورونری آرٹری. پھر ان کی اپنی اپنی شاخیں ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں. آرٹریز تو باریک باریک ہوتی ہیں، ایک موٹی ہوتی ہیں، یہ موٹی ہے، پھر باریک باریک یہ موٹی موٹی آرٹریز ہیں. ٹھیک ہے نا، آرٹریز ہیں، یہ آرٹریز ہیں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ، صاف بلڈ دل کو سپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 ہوتی ہیں، لیفٹ اور رائٹ. پھر لیفٹ والی مزید 2 میں تقسیم ہوتی ہے جس کو لیفٹ سرکمفلیکس اینڈ لیفٹ اینٹیریئر ڈسینڈنگ، LAD اینڈ لیفٹ سرکمفلیکس، یہ مین ہوتی ہے. اور ایک RC ہوتی ہے، رائٹ کورونری آرٹری، جو والو کہلاتی ہے. نہیں، والو الگ چیز ہے، وہ تو وہ دروازے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اصل میں یہی ایکسپلین کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آرٹریز کے علاوہ یہی ایکسپلین کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ویلو بند ہو گئے، ویلو الگ چیز ہے، یہ آرٹریز ہیں. جی فرمائیے گا. جی اب آرٹریز، اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی آدمی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، بے پناہ کھا رہا ہے، چکنائیاں کھا رہا ہے، تو وہ جو کورونری آرٹریز ہیں جو فریش بلڈ لے کے جا رہی ہیں دل کو سپلائی دے رہی ہیں تاکہ دل کی حیات قائم رہے، دل کی طاقت قائم رہے، وہ تنگ ہونا شروع ہوتی ہیں. صحیح. جب وہ تنگ ہوتی ہے تو خون ان میں پھنس پھنس کے جاتا ہے. وہ کولیسٹرول سے بھی تنگ ہو جاتی ہیں، وہ کولیسٹرول سے بھی تنگ ہوتی ہیں، وہ سگریٹ نوشی سے بھی تنگ ہوتی ہیں، وہ ڈائبٹیز سے بھی تنگ ہوتی ہیں، سگریٹ نوشی سے کرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ مختلف چیزیں منشی اشیاء سے سکھ کرتی ہیں موسٹلی. جی ہاں. تو ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جب شریان تنگ ہو گئی تو اب خون پھنس پھنس کے جائے گا. اور جو دل کے پٹھے ہیں جو مسلسل کام کی اور حرکت کی حالت میں ہیں، ان کو خون نہیں مل رہا. تو یہ جب خون ان کو نہیں ملتا پٹھوں کو، تو اس وقت دل کے پٹھے درد کا اظہار کرتے ہیں. صحیح. کہ خون کم مل رہا ہے، تو وہ آدمی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو کورونری آرٹری کا بلاکیج کورونری آرٹری ڈیزیز کہلاتی ہے. اس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں مائیکارڈیل انفارکشن ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کہلاتا ہے. اور آج کل جو انجیوپلاسٹی ہوتی ہے وہ یہی بائی پاس اسٹینٹ کا ڈالا جاتا ہے. اسٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ تنگ کورونری آرٹری ہے، بلٹ کے ذریعے نہیں، اس کے اندر ایک اور پائپ ڈال دیا. جی ہاں. پائپ ود ان دا پائپ ہوتا ہے، وہ اسٹینٹ ہوتا ہے، ایک پائپ ہوتا ہے کہ اب وہ رکاوٹ کو اسٹینٹ اوور کم کرے گا اور خون اس اسٹینٹ میں سے گزر کے آگے جائے گا اور وہ جو ایکچوئل وہ چیز ہے وہ سائڈ میں لگ جائے گی. صحیح. اور اسی کے اوپر جب ورس کنڈیشن ہوتی ہے تو بائی پاس بھی لگتا ہے. میں اب ایک سوال آپ سے، میں حکیم صاحب کی طرف بھی جاؤں گا لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ بائی پاس کراتے ہیں جب ان میں بلاکیج ہو جاتی ہے آرٹریز میں یا اسٹنٹ پڑواتے ہیں، اس کے علاوہ کیا اس کا یہ بھی علاج ہے کہ ہجامہ کروا لیا جائے اور یہ کھل جائیں؟ جی یہ بہت عمدہ سوال ہے. دیکھیے ابھی تک جو ہم نے بات کری بائی پاس، بائی پاس کا کیا مطلب ہے؟ انگریزی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں رکاوٹ ہے اس کو بائی پاس کر دیا لیکن بیماری یہی رہتی ہے، بیماری کی جگہ کوئی اور ڈال دیا، ایک دوسرا پائپ ڈال دیا، آلٹرنیٹ پاتھ وے ڈال دیا کہ جی یہ بلاکیج ہے، لیکن وہ بلاکیج یہاں رہتا ہے، یہ اس کو نہیں چھڑا جا رہا. اسٹینٹ جب ڈالا ہے تو ایتھرومیٹس پلیگ نکالا نہیں جا رہا، روٹا بلیٹر سے اس کو گلا دیا ہے لیکن ڈیزیز وہیں پر ہے. تو ہجامہ ایسی صورتحال میں انتہائی درجے کا معاون و مددگار ہوتا ہے. ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، 2 طرح کے لوگوں کا میں ذکر کروں گا. کچھ لوگ تو اپنی ایمانی کیفیت کی وجہ سے، حالانکہ ہم انہیں ریکمینڈ نہیں کرتے، بائی پاس ان کو ریکمینڈ کیا ہے اینڈ دے آر ناٹ ریڈی فار بائی پاس گرافٹنگ، وہ منع کر دیتے ہیں. میں لوگوں کو انکریج نہیں کر رہا، میں ناظرین کو بھی انکریج نہیں کر رہا. ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر بائی پاس ڈاکٹر نے بتا دیا ہے تو آپ بائی پاس کرائیں پھر ہجامہ کرائیں. لیکن کچھ لوگ جو اپنی ذہنی سطح پہ اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ بائی پاس گرافٹ لگانا ہے، وہ خود ہی ہجامے کو اختیار کرتے ہیں اپنی رضا سے، ہماری ریکمنڈیشن پہ نہیں. اور یقین جانے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ بائی پاس کے بغیر ہی کورونریز کھل جاتے ہیں کیونکہ کریٹیکل لیجن ہے. تو ہم اس کو انکریج نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بائی پاس لگائیں پھر ہجامے کے لیے آئیں. لیکن رزلٹ آیا ہے، اچھا رزلٹ آتا ہے، شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا. میں آپ سے جاننا چاہتا کہ وہ چیزیں جو دل کے امراض سے لوگوں کو محفوظ رکھتی ہیں، ایک تو کلونجی والی بات تو ہوئی، وہ پیٹ ہی نہیں بلکہ ہر مرض کے لیے، یہ تو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اس کے علاوہ بتائیے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا روزانہ استعمال کرنے سے
دل کے امراض سے انسان بچ سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اپنی غذاؤں میں بیلنس ڈائٹ لیں، اور جب تک آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیں گے دنیا کی کوئی دوا اثر نہیں۔ چلیں یہ مان لیا کہ نہیں لے سکتے لوگ، دیکھیں بیلنس ڈائٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کھانا جو ہے وہ بھی ایک مقدار کے مطابق کھائیں اور اصل کھائیں، صاف ستھری چیزیں کھائیں، تو یہاں انسان اپنے طور پہ بعض معاملات کو کر سکتا ہے ٹیکل، لیکن اصل کیسے کھائیں گے صاف ستھرا یہ نہیں ہو سکتا، آج کے معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے طب یونانی میں لہسن اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے، صحیح ماشاءاللہ، کہ لہسن کو اگر 3 جوے صبح ناشتے میں روٹی کے ساتھ یا کسی طریقے سے آپ نہار لے لیں، پہلا لقمہ اس کا لے لیں، 3 جوے روزانہ اگر لیں تو یہ جو ہے جتنی بھی ڈیزیز ہیں ان سے بچاؤ کے لیے بہترین دوا ہے۔ دوسری چیز میری امی جو ہیں وہ لہسن دال میں ڈال دیا کرتی تھیں۔ جی دیکھیں جو دال میں یا بگار کے لیے لہسن ڈلتا ہے وہ دوا کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ تو بگار میں چونکہ وہ جل گیا اس میں جو ڈاکٹر صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی بس یہ بہت عمدہ آپ نے سوال پوچھا، میں یہ پوچھا تھا کہ ثابت لہسن تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کھانا، کیا اس کے اچار کی صورت میں کھایا جاتا ہے؟ یہ جو ہم اچار آج کل لہسن کا جو اچار ہے، لہسن کا وہ افادیت برقرار؟ لہسن کا اچار اگر سرکے میں بنا ہوا ہو اور سرکہ بھی جامن کا سرکہ اگر ہو تو وہ بالکل آپ، اور اگر جامن کا سرکہ نہیں ہے، جو بھی سرکہ ہو لیکن وہ دیسی سرکہ ہو، وہ آرٹیفیشل نہ ہو۔ آج کل دوسری چیز جو ہے اس سلسلے میں جو بڑی اہم ہے، میں نے کئی پروگرامز میں بتایا اور الحمدللہ کئی ڈاکٹرز کے باقاعدگی سے میرے پاس فون آئے، وہ ہے کہ سانچی پان 1 عدد، ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا، اور تیسری چیز جو ہے اس میں پودینے کی 40 پتیاں ڈنٹھل سمیت، ان تینوں کو پانی میں بوائل کریں اور صبح اس کا 1 گلاس آپ 40 ڈیز پیجئے، آپ دیکھیے آپ کا کولیسٹرول لیول بھی صحیح ہوتا ہے، آپ کے دل کی رفتار۔ سانچی پان مطلب صرف پتا، سانچی پان، پودینہ، ادرک پودینہ کتنا 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 40 پتیاں پودینے کی، اور 1 عدد سانچی پان ڈیلی لیں۔ اس کو کیا کریں؟ اس کو پانی میں بوائل کرنا، بوائل کیا اور 1 گلاس پانی بنا دیا، چھان کر اس کو روزانہ نہار منہ پیجئے، اس کے 5 منٹ بعد ناشتہ کر لیجئے۔ گرم حالت میں پیئے پانی یا ٹھنڈا کر کے پیا جا سکتا ہے؟ نیم گرم۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ پی لیں تو کم از کم 100 قدم جو ہے واک کریں کمرے کے اندر۔ بعض لوگ کہتے ہیں چینی ملا لیں، اس میں کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، چینی دیکھیں اگر ملانا چاہیں تو ملا لیں، لیکن افادیت کم ہو جائے گی۔ اچھا چلیں، بہت نوازش، آج بڑی اچھی گفتگو رہی آپ لوگوں سے، میں بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ حضرات سے۔ جلدی کلینک کھلنا والا آپ کا۔ یہ اصل کلینک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطیہ دیا ہے اس کی حفاظت انسان بہتر طریقے سے کرے۔ آپ دونوں حضرات کا، ڈاکٹر آصف احمد صاحب آپ کا شکریہ، محترم حکیم عبدالباسط صاحب آپ کا شکریہ۔ اکرام صاحب نے دبئی سے کال کی تھی، ان کا جواب یہی ہے کہ ہاں ہو جاتا ہے، آپ ٹرائی کیجئے ہجامے سے، جو مرض آپ نے بتایا اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، امراض اسی جسم میں پیدا ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ جس کو زندگی دینا ہے، جس کو شفا دینا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ راستے اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ ہجامہ کروانا چاہتے ہیں ان سے ایک بات میں عرض کر دوں، میری نالج میں آیا ہے کہ کہیں حیدرآباد میں بھی ڈاکٹر آصف احمد بیٹھتے ہیں اور فلان جگہ بھی ڈاکٹر آصف احمد صاحب کہیں نہیں بیٹھتے ہیں۔ کراچی میں جو ایڈریسز ہم بتاتے ہیں ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کہیں نہیں ہوتے۔ بعض لوگ صرف وہی والی بات جو ہم نے پروگرام کی شروع میں کہی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہجامہ کروانا ہے، ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے ہجامہ کروانا ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میل فیمیل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے، BBS ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، خواتین اور حضرات کا ہجامہ شرعی اصولوں کے تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ وہ تشریف لائیں، خواتین بھی تشریف لائیں، ان کے لیے خواتین ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں۔ کورنگی نمبر 5 کراچی میں ایک جگہ ہے، کراچی میں کورنگی نمبر 5 پہ ایک میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے جس کو مٹی کہا جاتا ہے، MITI۔ کورنگی 5 نمبر پہ آ کر مٹی، جو کہ اولڈ سیوک سینٹر بھی کہلاتا ہے، وہاں پیر سے لے کر جمعرات تک 1:30 بجے آ کے پرچی بنوائیے، ڈاکٹر صاحب سے ملیے، ان کے اسٹاف سے ملیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، آپ نے ہمیں دیکھا، سنا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں گے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ آج گنج